اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کفار نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تب ہمارے خداؤں کی عزت باقی رہے گی، اور اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ جب ان سے کوئی جواب نہ ہو سکا تو جلانے کا منصوبہ بنایا۔ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر قتل کر دو تاکہ ہمارے ان خداؤں کی عزت ہو جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ پھر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اسے پر کر کے اس میں آگ لگا دی۔ روئے زمین پر اتنی بڑی آگ نہ اس سے پہلے دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد۔ اس گڑھے کو پر کرنے کے لیے بیمار عورتیں نظر مانتیں تو وہ بھی اس گڑھے میں لکڑیاں ڈالتیں۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پرندے وغیرہ اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی نہ اڑ کر گزر سکتے تھے۔ آگ تو جلا دی، لیکن اب خلیل اللہ کو آگ میں کس طرح پھینکیں؟ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر ایک فارسی اعرابی جس کا نام ہیزن تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کروائی جائے اور اس میں خلیل خدا کو بٹھا کر جھولا جھلا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ روایت کی گئی ہے کہ اس ہیزن کو اسی وقت پروردگار عالم نے زمین میں دھسا دیا، جو زمین میں قیامت تک دھستا رہے گا۔ دیگر تفسیروں میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ منجنیق گوپیا میں رکھ کر پھینک دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے گئے تو سب آسمان کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور سب ان میں رہنے والی مخلوق چیخ اٹھی، یا رب آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے؟ حق تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور میرا وہ حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے براہ راست آگ ہی کو حکم دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ آگ تیز ہوئی تو جانور بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے نکلے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اس آگ کو بجھا دیں سوائے گرگٹ کے۔ حضرت زہرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے اور گرگٹ کو فاشق کا نام دیا ہے کیونکہ یہ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتا تھا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو پروردگار عالم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، الہی تو آسمان میں اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ تیرا عابد زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور دوسری طرف بارش پر مامور فرشتے بھی کان لگائے ہوئے کھڑا تھا کہ کب مجھے حکم ہو تو بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈی کر دوں، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے براہ راست آگ کو ہی حکم ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 سال کی تھی۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس دن دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس دن آگ سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جھولے میں بٹھا کر پھینکا گیا تھا اس کی رسیاں وغیرہ تو آگ نے جلا دیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے منہ مبارک سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ آپ 40 یا 50 دن آگ میں رہے اور فرماتے تھے کہ جس قدر
راحت اور خوشی و سرور وہاں حاصل تھا اس قدر بعد میں کبھی نہیں ملا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکلے تو آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ ابراہیم تیرا رب بہت ہی بڑا اور بزرگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سب سے اچھا کلمہ یہی کہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام سے بٹھایا۔ اس وقت رضوان فرشتے نے خلعت فاخرہ آپ علیہ السلام کو پہنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گلے ریحان اور سبزے اور شگوفے کا عجیب و غریب بوستان بنا دیا اور شیریں چشمہ وہاں جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار عالم کا فضل کرم ہوا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر آفت آ پڑے گی۔ اور کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں سنگ خارا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور چشمہ شیریں جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگرداں ہوا اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جان گداز آگ کو کس نے گلزار کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا اثر ہے۔ نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا اثر ہے فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ فرماتے کہ ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی پھر نہ ملا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے جو پہاڑ کی مانند تھی نکل کر آئے تو از سر نو نمرودیوں کو وعظ و نصیحت شروع کی۔ نمرود نے چند روز کی مہلت مانگی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے۔ آخر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے اعلان جنگ سن کر 3 دن کی مہلت مانگی، پھر لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع کیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام، آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا کہ پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی۔ نمرود نے اعلان کر دیا، اپنے فوجیوں کو نکارہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے۔
ایک دم گوشت پوشت خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، آدمی جانور سب ختم کر دیے گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا، اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے سر کو مارتا اور دیواروں سے سر کو ٹکراتا۔ 40 دن کے بعد اسی عذاب میں جہنم رسید ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں سے مایوس ہو گئے تو فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی جہاں میرے رب کا حکم ہوگا۔ اب میں وہیں جاؤں گا اور وہاں کے لوگوں کو خدا کا حکم سناؤں گا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حران شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا حران رہتا تھا اور وہ بہت مالدار تھا۔ بی بی سارہ اسی کی بیٹی تھی۔ اس نے بی بی سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور ساتھ میں بہت سا مال و دولت بھی دیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام نیا دین چھوڑ دیں، اسی واسطے بی بی سارہ کا نکاح کیا تھا، لیکن بی بی سارہ تو خود مسلمان ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے تنگ آ کر وہاں سے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے غربی اطراف میں جب سکونت پذیر ہوئے تو اس وقت یہ علاقہ کنانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ پھر شکیم نابلس چلے گئے تو وہاں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اگر کوئی خوبصورت عورت کسی طرف سے وہاں آ جاتی تو اگر اس کے ساتھ خاوند ہوتا تو اس کو مار ڈالتا اور عورت کو چھین لیتا، اور اگر خاوند کے بغیر کوئی بھائی وغیرہ ہوتا تو اس کو مال و دولت دے کر راضی کر لیتا۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بی بی صاحبہ سے بھی فرمایا کہ کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم بہن بھائی ہیں، کیونکہ یہ دونوں دینی بہن بھائی تھے۔ جب بی بی سارہ کو ظالم بادشاہ کے گھر لے گئے تو اس ظالم نے بی بی صاحبہ کا حسن و جمال دیکھ کر برا ارادہ کیا تو پروردگار عالم نے اس کو شل کر دیا۔ فوراً اس ظالم نے توبہ کی اور بی بی صاحبہ سے عرض کی کہ میرے واسطے دعا کریں، میں برے ارادے سے تائب ہوتا ہوں۔ بی بی سارہ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر برا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر شل کر دیا، پھر تائب ہوا اور بی بی سارہ سے دعا کی، درخواست کی۔ غرض 3 دفعہ بے حس ہوا، آخر جان چکا کہ یہ کوئی خدا کی نیک بندی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور بی بی صاحبہ کے درمیان سے پروردگار عالم نے پردہ ہٹا دیا اور پورا ماجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے تاکہ خلیل اللہ کے دل میں کسی قسم کا شبہ نہ آئے۔ بی بی ہاجرہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کو بی بی سارہ کی خدمت کے واسطے ساتھ روانہ کیا کہ میری بیٹی کسی بادشاہ کے گھر میں ملکہ بنے، اس سے بہتر ہے کہ اس نیک بندی کی خدمت گزار بنے۔ جب بادشاہ نے بی بی سارہ کی کرامت دیکھی تو پہلے آپ کو جادوگر نہیں سمجھا، پھر کرامت معلوم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا۔ بہت سی بھیڑ بکریاں، گائے، بیل، گدھے، اونٹ، غلام اور لونڈیاں دے کر اور ہر طرح کا ساز و سامان دے کر بڑی عزت کے ساتھ مصر سے روانہ کیا۔ اس وقت بی بی سارہ کی عمر 17 سال تھی۔ جب بادشاہ نے بی بی سارہ کی کرامت دیکھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی معجزات دیکھے تو اس نے اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں خدمت گزار بنا کر دے دی اور ساتھ مال و دولت سے بھی نوازا۔ اس زمانہ میں بڑی بی بی کی چھوٹی بی بی خدمت گزار ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی پیاری بیٹی کو ان کی خدمت گار بنایا، اگرچہ وہ شاہ مصر کی بیٹی تھی، لونڈی نہ تھی، لیکن بادشاہ ان کا اس قدر معتق ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میری بیٹی کے ملکہ بننے سے اس کی لونڈی بن کر رہنا بہتر ہے۔